الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قيام ليلة القدر غفر له ما من ذنب كل ما تقدم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم ذی قدر سامعین، ہم سارے جتنے یہاں موجود ہیں بلکہ ہر مسلمان بخوبی واقف ہے
کہ رمضان المقدس یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں کے نزول کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ، یہ جنت میں دخول کا مہینہ، یہ اللہ سے لینے کا مہینہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، یہ اپنی ساری کوتاہیوں کو چھپانے کا مہینہ، یہ اپنے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا مہینہ، یہ اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کا مہینہ، دنیا آخرت کی سعادتوں کے حصول کا مہینہ، اتنا عمدہ، اتنا عظمت والا، اتنی اونچی شان والا مہینہ۔ بڑے دکھ افسوس کے ساتھ 20 قیمتی ایام ہم سے گزر چکے۔ آج 20واں روزہ ہے، 21ویں تراویح ہوگی۔ 2 عشرے اس مہینے کے چلے گئے، جا چکے۔ ہم نے ان 2 عشروں میں اب تک جو مقصد تھا رمضان المقدس کا، کیا کچھ اس کا حاصل کر سکے؟ ہر آدمی ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، ٹٹولے کہ جو ریکوائرمنٹ اللہ کی اس مہینے میں تھی، آیا میں پوری کر سکا؟ یا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، کیا میں اس کو کچھ حاصل کر سکا؟ تو بھائی اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں بالکل واضح روز روشن کی طرح پتہ چل جائے گا کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اب تک جیسے ہم زیرو تھے اسی زیرو پہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہماری کمزوریاں، ہمارا ذوق انتہائی زیادہ ہے، لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ کی رحمتیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخری عشرہ عنایت فرمایا کہ چلو پہلا عشرہ رحمتوں کا تھا، نہیں تم لے سکے رحمتیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، نہیں کرا سکے اپنی مغفرت، لیکن تیسرا عشرہ یہ رحمتوں کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، اور جو رحمتیں اور مغفرت پالے گا وہ جہنم سے خلاص کر دیا جائے گا۔ تیسرا مہینہ، تیسرا عشرہ، یہ اس کی شان ہی الگ ہے۔ تو یہ جیسے جیسے رمضان آہستہ آہستہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ آہستہ آہستہ اپنی جوبن کو پہنچتا ہے، اپنے اختتام کو، حد کو پہنچتا ہے، اتنے ہی ہمارے اندر کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے دن دیکھو وہ مسجد بھری ہوئی تراویحوں کی، پہلا عشرہ تھوڑا کم ہوتے ہوتے آخری عشرے میں دیکھو تو 3 یا 2 صفحے رہ گئے۔ حالانکہ یہ آخری عشرہ، اس میں اللہ کی رحمتوں کے بھی نزول، اللہ کی مغفرت کے بھی بے تہا، اور جب رحمتیں اور مغفرتیں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت جہنم سے خلاص کر کے سب کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کوئی معمولی نہیں۔ میں آپ اس کو سمجھے، خدا ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ ہمیں سمجھ عطا فرما، یہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، یہ آخری عشرہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے اس کی قیمت کو واضح کرتے ہیں اپنے کلام میں کہ یہ کوئی معمولی
عشرہ نہیں، یہ وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، یہ وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر اس کے بارے میں آپ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب میں اعلان فرماتے ہیں، 30واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ القدر۔ اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اعلان فرماتے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اس عشرے کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں۔ اے کائنات کے مسلمانوں، اے مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو آخری عشرہ تمہیں مل رہا ہے، اور یہ کون سا عشرہ ہے؟ یہ وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر، یہ پکی بات ہے، ہاں جی، لیلۃ القدر یہ آخری عشرے میں ہے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ جو اس عشرے کی قیمت کو جانتے ہیں وہ پھر 5 راتوں کا تعین نہیں کرتے، وہ پوری 10 کی 10 راتوں میں اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی 10 راتوں کا اہتمام کرے گا 5 راتیں تو لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جائے گی، لیلۃ القدر اس عشرے میں۔ فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا وہ کلام مجید اس رات میں، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں قرآن کو اتارا۔ اس رات کی عظمت اور شان کیوں ہے؟ اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، کائنات کے لوگوں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، اس رات کی قدر اس لیے ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام مجید اتارا ہے۔ یہ قرآن ظرف ہے، یہ رات مظروف ہے۔ جیسے کوئی برتن لیتا ہے، برتن کے اندر دودھ ڈالا، یہ برتن مظروف ہے، جو اس کے اندر دودھ ڈالا گیا یہ ظرف ہے۔ اب وہ برتن اگر دودھ کا ہے تو اس کی عظمت الگ، ایک برتن میں پانی ہے اس کی شان الگ، ایک برتن خالی ہے اس کی شان الگ۔ جتنی اعلیٰ چیز ہوگی اتنا ہی برتن بھی اعلیٰ اور اس کی شان اور عظمت بھی زیادہ ہوگا۔ باقی بھی راتیں ہیں، لیکن اس رات کو اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں اس کا مظروف، اس رات میں اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، وہ کلام بڑی شان والا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
قرآن کو ہم نے اتارا ہے اس قدر والی رات میں، اس قرآن کی شان اتنی عظیم ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قدیم ہے۔ جیسے اللہ قدیم، اللہ کا کلام بھی قدیم، جیسے اللہ حادث نہیں، اللہ کا کلام بھی حادث نہیں۔ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اور جو صفت ہو وہ اس کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، متکلم اللہ خود ہے، اللہ کی صفت ہے۔ باقی ساری کی ساری کائنات آپ دیکھیں، سارے کے سارے مخلوق ہیں، جتنے انبیاء ہیں وہ بھی مخلوق، جتنے فرشتے ہیں جبریل امین سمیت وہ بھی مخلوق، جتنے جنات ہیں وہ بھی مخلوق، جتنے یہ حشرات الارض ہیں وہ بھی مخلوق، چاند وہ بھی مخلوق، سورج وہ بھی مخلوق، ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، شجر و حجر ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد ابن حنبل، سب کہتے ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، نام تو سنا ہوگا، 4 بڑے امام ہیں، ان میں چوتھے نمبر پر حضرت امام احمد ابن حنبل بھی ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل جو وقت کے بادشاہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے امام احمد ابن حنبل کے سامنے بھی یہی مسئلہ پیش کیا کہ آپ قرآن کو مخلوق مانو، یہ حادث ہے، یہ قدیم نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کبھی بھی نہیں، کہا کہ دیکھو سارے مولویوں نے مان لیا ہے، سارے بڑے بڑے انہوں نے مان لیا ہے، ساری مخلوق مان رہی ہے، آپ بھی فتویٰ اپنا چینج کر لو، تبدیل کر لو، آپ بھی مان جاؤ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب امام احمد ابن حنبل تو ان کو معلوم تھا اگر یہ مان لیا اللہ کی مخلوق تو پھر اس کو حادث ماننا پڑے گا کہ بھائی یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اللہ خود جب ہے تو یہ کلام بھی ہے، اللہ رہے گا کلام بھی رہے گا، ختم نہیں ہونا۔ کہ آپ کو اتنا اتنا مال عطا کر دیں گے، اتنے اتنے آپ کو ہیرے جواہرات دے دیں گے، صرف آپ نے اپنا فتویٰ بدل دینا ہے۔ انہوں نے کہا ائتوا بدلیل بقرآن و حدیث، لے آؤ کوئی دلیل قرآن و حدیث سے، 1 روپیہ نہیں مانگتا، کوئی ہدیہ کوئی تحفہ نہیں مانگتا، صرف کوئی دلیل قرآن اور صحیح حدیث سے پیش کر دو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں اپنا فتویٰ چینج کر لوں گا، اور اگر بغیر دلیل کے تم کچھ بھی کر لو، جتنے ظلم ڈھا سکتے ہو ظلم کر لو، جتنی سختیاں کر سکتے ہو کر لو، جتنا قید و بند کر سکتے ہو کر لو، بغیر دلیل کے میرا فتویٰ چینج بدل نہیں سکتا۔ ہاں، قید کر لیا گیا، بوڑھے ہیں، 74 سال 74 سال عمر ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہیں۔ جو 74 سال کو پہنچ چکے ہیں ان سے پوچھو اب حالات کیا ہیں، اٹھنا بیٹھنا، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، قید کر لیا گیا، ہر دن 40 کوڑے مارے جاتے، کوڑا بھی ایسا نہیں، فرمایا اگر 1 کوڑا ہاتھی کو مارا جائے ہاتھی بھی بدک جائے، ایسے کوڑے۔ وہیں جیل سے امام احمد ابن حنبل کا جنازہ نکلا، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے موت کو قبول کر لیا، لیکن فتویٰ بدلا نہیں ہے، فتویٰ دلیل کے ساتھ۔ آج اللہ معاف کرے دین ہم نے اپنی مرضی کا بنا دیا ہے، دلیل پوچھو کوئی نہیں، اور بھائی یہ نبی کی سنت نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، یہ بدعت ہے، گناہ ہے، کیوں گمراہ کر رہے ہو، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔
تمام رسمیں بنائی ہوئی ہیں، دین کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں جی منع دکھاؤ، تو منع یہی ہے کہ آپ نے نہیں کیا تو بس نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس دین میں ذرہ برابر نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی بار بار میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دین ہے ہی نہیں۔ جو اصل دین ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے اپنے پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلایا، وہ دین اب رہا ہی نہیں، وہ گم ہو چکا ہے، پوشیدہ ہو چکا ہے۔ جو اصل دین ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے یا نبی کے سچے فرمان میں ہے۔ نہ ہم اللہ کا کلام جانتے ہیں، نہ ہمیں نبی کے فرمان کے متعلق کچھ پتہ۔ تو پھر ظاہر ہے دیکھا دیکھی، جس کا بڑا جبہ اسی کے پیچھے چل پڑے، جس کا بڑا پٹکا اسی کے پیچھے چل پڑے، جس کی بڑی داڑھی یہ بھی تو ٹھیک ہے، خود تو معلوم نہیں، وہ پورے دین کا نقشہ بگڑ چکا ہے۔ رسم و رواج کو ہم دین سمجھنے لگ گئے ہیں، بدعات کو دین سمجھنے لگ گئے ہیں، اور جب تک دین کو سمجھنا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ کے کلام، نبی کے صحیح فرمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ کلام اتنی عظمتوں والا ہے کہ جس رات میں اترا اس رات کا تذکرہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں، اس میں میرا کلام، اللہ کا کلام اترا ہے۔ اور آج مسلمان اس کلام کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑا مظلوم اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھ لو اللہ کے کلام کے مطابق کیا جانتے ہو، ٹک کا ایک حرف بھی وہ نہیں جانتا، اور کہتا ہے مسلمان۔ یہ ہدی للناس ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہر مسلمان پہ اس کا سمجھنا فرض ہے۔ فرض جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اس کلام کا سمجھنا مومن مسلمان پہ، عاقل بالغ پہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کو پتہ چلے ہدایت کس چیز کی ہدایت، کیا اللہ ہم سے چاہتا ہے، کیا مطالبہ ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کلام کا سمجھنا تو بہت دور کی بات، ہمارے تو دنیا کے معاملات ہی پورے نہیں ہو رہے، ہم نے تو دنیا ہی کو مقصد بنا دیا ہے۔ آج کا مسلمان اتنا نہیں جانتا کہ نماز میں جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے، اللہ کی طرف سے مجھے کیا جواب مل رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں نماز، ہم نے اسی جمعوں میں نماز کے اندر پڑھے جانے والے کلمات کا معنی تشریح شروع کی تھی، پورا 1 سال لگا تھا جمعوں میں۔ 1 سال میں وہ کلمات مختصر، تشریح تفصیل نہیں، مختصر بیان کیے، 1 سال لگا۔ تو نماز بھی بہت بڑی تفسیر ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، کون سیکھے گا؟ آج کا مسلمان کلمہ تک نہیں جانتا کہ جو کلمہ میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو بھائی یہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو رمضان مقدس عطا کیا ہے، اور رمضان کے میں نے کہا کہ 2 عشرے ہم سے چلے گئے، آخری عشرہ بچ چکا ہے، اور یہ عشرہ بھی اسی طرح نکل گیا تو وہ جو شروع میں نے حدیث سنائی تھی ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بدبخت شخص جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کر سکے۔ جبریل امین نے بدعا کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی ہے۔ 2 عشرے 20 دن تو گئے، میں اپنی کتنی بخشش کروا دی،
میں نے کتنا کمال کیا، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، پوچھے کیا کرنا تھا اور کیا کر دیا۔ اگر اس رمضان میں بھی میں اپنی بخشش نہ کرا سکا، نہ جانے آگے پھر ہمیں موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے آخری عشرے میں اعتکاف کا معاملہ رکھا ہے کہ لیلۃ القدر وہ اسی آخری عشرے میں ہے، اور اس آخری عشرے کی عظمت اسی وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، اور یہ رات عظمت والی بن گئی، اور جب یہ رات اسی عشرے میں ہے تو یہ عشرہ بھی بڑے عظمتوں والا ہے۔ آپ علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے ہر رمضان المبارک میں۔ یاد رکھیں، آج میں آپ ہم جتنے مومن مسلمان کہلا رہے ہیں، حقیقی تو ہیں نہیں، مومن مسلمان کہلا رہے ہیں۔ حقیقی مومن مسلمان وہ مرد مجاہد ہوتا ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ ویسے تو نہیں کہ ایک صحابی 60,000 کے لشکر پہ اس نے حملہ کیا، 60,000 کے لشکر کو شکست دے دی، وہ ایمان والے تھے۔ آج ہم اپنا ایمان دیکھ لیں، ہاں جی، ہر چیز سے ہمارے دلوں میں ڈر خوف ہے۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ رمضان مقدس کا مہینہ آیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ پوری زندگی میں ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا ہے، ہمیشہ۔ ایک مرتبہ ایک رمضان مقدس میں کسی خاص وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، ہاں جی، وہ وجہ بھی بتاؤں گا، نہیں ہوا اعتکاف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے میں اس اعتکاف کی قضا کی ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل زندگی کے آخری لمحات میں جو رمضان پایا، اس رمضان میں 10 نہیں 20 دن کا اعتکاف کیا آپ علیہ السلام نے، 20 دن کا۔ کبھی زندگی میں اعتکاف نہیں چھوڑا، اور لوگوں کو بھی اعتکاف کی ترغیب دی ہے، ہاں جی، اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا، جن بھائیوں کا ارادہ ہے اعتکاف کرنے کا، وہ چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاں جی، اعتکاف معمولی چیز نہیں ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، لغوی معنی، ہاں جی، ایک معنی اس کا۔ دوسرا معنی یہ کہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دے اور اپنے آپ کو قید کر دے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یاد رکھنا، اعتکاف جو اعتکاف کرنے کی نیت کر چکے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہاں جی، جو اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں، یاد رکھنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ساری کی ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے در پہ پڑ جانا اور اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے در پر پڑ جانا، اپنے آپ کو قید کر لینا مسجد کے اندر، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ پھر جو اعتکاف کرتا ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو لازمی ہیں کہ اعتکاف کیوں کر رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر انشاءاللہ قرآن کے ختم پہ پھر ہم لیلۃ القدر کی تشریح کریں گے، اب تو موقع نہیں ہے، وقت کم ہے۔
وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام بڑا افسوس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی قوم کے واقعات سنائے، ان میں ایک واقعہ سنایا، ایک آدمی اس نے پورے 1 صدی 100 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، 100 سال تک وہ نمازیں پڑھتا رہا، 100 سال وہ روزے رکھتا رہا۔ صحابہ کے دل میں تڑپ ہوئی، کیا ہی خوش قسمت لوگ تھے جن کی عمریں اتنی زیادہ تھیں۔ وہ صحابہ کا یہ شوق نہیں تھا کہ ان کے بینک بیلنس زیادہ تھے، ان کی کوٹھی بنگلے گاڑیاں زیادہ تھیں، ان کو سلام کرنے والے سلوٹ کرنے والے بہت سارے تھے۔ وہ صحابہ یہ فرما رہے ہیں کیا ہی خوش قسمت لوگ تھے جن کو لمبی عمریں ملی، 400 سال کی عمر، 500 سال، 800 سال، 1000 سال کی عمر۔ مائی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام دعا کرو میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں۔ کتنی عمر کا بچہ فوت ہو جاتا ہے؟ کہا 400 سال کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، 400 سال کا۔ ہاں جی، اتنی عمریں۔ صحابہ کو رشک ہوا، کاش کہ ہمارے پاس بھی عمریں ہوتی، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے، ہم اللہ کے راستے میں عبادات کرتے رہتے، ہم اللہ کا کلام پڑھتے رہتے، نمازیں پڑھتے، ہمارے بھی اتنے اعمال اللہ کے پاس حاضر ہوتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی امت ساری امتوں سے افضل، ساری امتوں سے افضل، یہ سب سے نمبر لے کے جانے والی امت ہے۔ اگر ان کی عمریں زیادہ تھیں لیکن تمہاری عمریں کم ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہیں ان کے مقابلے کے لیے ایک ایسی رات عطا کی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ 1000 مہینے، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ تمہیں ہر سال اللہ عطا کرتا ہے، جو شخص اس رات کی قدر کر لے گا۔ 1000 مہینے کتنے سال بن جائیں گے؟ غالباً 84 سال 4 مہینے، 84 سال 4 مہینے۔ ایک رات میں 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ 1000 میں صرف 1000 کا حساب کر رہا ہوں، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر 84 سال 4 مہینے جو اس عشرے کو پالیں، جو لیلۃ القدر کو پالیں۔ ہاں جی، تو 84 سال 4 مہینے اس کو۔ اب اگر ایک آدمی وہ 30 سال رمضان المقدس میں اس عشرے کا خیال کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، 30 سال 40 سال 50 سال روزے رکھے اور اس عشرے کا خیال بھی کیا، اب 40-50 سال کو 84 سال اور 4 ماہ سے ضرب دو، اس کی عمر اگرچہ اس امت کی عمریں زیادہ تھیں، میرا پیغمبر تیری امت ان کی عمریں کم ہیں، لیکن اعمال میں رب کم ہونے نہیں دوں گا، ان کو ہر سال وہ رات عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر برکت والی۔ ہاں، 1000 مہینوں سے یہ کوئی معمولی رات ہے؟ خوش قسمت ہے اعتکاف والے، ہاں جی، جن کو یہ رات اگر وہ سویا بھی ہے تب بھی وہ اس رات کو پا لے گا، کیونکہ وہ اللہ کے در پہ آ پڑا ہے۔ میں نے بتایا اعتکاف کا شرعی معنی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ آیا ہے اور ساری دنیا سے کٹ گیا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنی ذمہ داری، اپنی نوکری، سب کچھ کو چھوڑ کے اپنی دنیا سے قطع تعلق ہو کے وہ اللہ کے در پہ آن پڑا ہے، تو کیا اللہ اس کو ایسے خالی چھوڑ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں خود اس کو عطا کروں گا، اللہ کے در پہ آ چکا ہے۔ ہاں جی،
اور جب اس نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو مقصد رمضان کا ہے وہی مقصد اعتکاف کا ہے، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تقوی کا یہ معنی نہیں کہ 500 دانوں والی تسبیح لو اور پھیرتے رہو، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا متقی نہیں کہلاتا۔ ہاں جی، مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، متقی نہیں۔ تقوی کا معنی میں نے پچھلے جمعے میں تشریح کی تھی، بچنے والا۔ یا اللہ کس سے بچنے والا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا۔ یہ جو معتکف ہیں یاد رکھیں، اعتکاف کی نیت جنہوں نے کی ہے، مقصد بتا رہا ہوں بھائی، یہ 10 عشرے آپ آ کے بیٹھتے ہو، کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی تمام تر نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے، تمام تر نافرمانیاں، اللہ کی اتباع کرنی ہے، اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ ہاں آج کل کیا ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی، اور پھر مزے ہیں جی، طرح طرح کے کھانے آ رہے ہیں، محفلیں سجی ہوئی ہیں، باہر سے دوست آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، راتوں کو گپیں چل رہی ہیں، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ ہاں جی، جو سگریٹ کے عادی ہیں باہر نکلے ہیں، وہ سگریٹ ان کے چل رہے ہیں، نشہ ان کا پورا ہو رہا ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ بلا ضرورت، یہ سگریٹ ضروریات میں نہیں ہے، بلا ضرورت اگر کوئی شخص مسجد سے باہر نکلا شرعی ضرورت کے بغیر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف میں پابندی ضروری ہے۔ موبائل لائے ہیں، پوری رات موبائل دیکھ رہے ہیں، جی میں معتکف ہوں، اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس بار جو بھی اس مسجد میں معتکف ہوگا یاد رکھیں، بڑا موبائل، اسکرین والا موبائل اس کو الاؤ نہیں۔ جو بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتا، برائے مہربانی وہ اعتکاف نہ کرے۔ میں نے کہا دنیا سے کٹ کے اللہ کے در پہ پڑھنا ہے، پھر اعتکاف میں قیام ہے، ہاں جی، اعتکاف میں تلاوت قرآن ہے، اعتکاف میں ذکر و اذکار ہے، یہ 3 قسم کی عبادات ہیں۔ وہ اللہ کا کلام بھی پڑھے گا، قیام کرے گا، نماز پڑھے گا، نوافل پڑھے گا۔ جب وہاں سے اکتا گیا، دل تھک گیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دے گا، قرآن کی تلاوت سے تھک گیا، وہ ذکر و اذکار شروع کر دے گا۔ یہ انفرادی عبادت ہے، اعتکاف اجتماعی نہیں۔ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو جمع نہیں ہونا، الگ الگ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، الگ الگ انفرادی طور پہ۔ یا اللہ اپنے لیے دعا کی جائے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام مومنین مسلمانوں کے لیے۔ ہاں جی، اعتکاف والے دعائیں کریں، دعاؤں کا مہینہ مانگیں، اجتماعی نہیں کہ جب بھی آؤ جی اعتکاف والے جی سو رہے ہیں اکٹھے سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اکٹھے کھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ جو خیمہ بنایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے، الگ الگ عبادت کریں، اپنے اپنے خیمے میں عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اور جو اصل مقصد ہے تقوی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ اللہ کی سب سے پہلی بڑی نافرمانی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ ہر معتکف کا نظریہ یہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لا الہ الا اللہ، کلمے کا معنی مفہوم اس کو پتہ ہو۔ کلمے کا معنی اور مفہوم یہ ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی منت منوتی دینے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفائیں دینے والا نہیں، در ایک ہی ہے،
اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ جو اس در کو چھوڑ کے در در کے بارے میں سوچے گا، اللہ پاک اس کو در پدر کر دے گا۔ کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو، 2 نفل پڑھ کے اس در والے سے مانگو، یا اللہ تیرا ہی در ہے، وہ رب دے گا۔ باقی در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دو۔ کوئی مشکل، کوئی مصیبت آئے، مسلمان کا ذہن جاتا ہے کوئی اچھے تعویذ والا جس کا تعویذ پتھر پر لکیر ہو، اور نہیں بھائی، نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ۔ کوئی مشکل ہے، مشکل کشا وہ اللہ، کوئی حاجت ہے تو حاجت روا۔ آج کل پھر جگہ جگہ گلی گلی میں تعویذ والے مشکل کشا بن کے بیٹھے، آؤ ہم تمہاری مشکلیں حل کریں گے، ہاں جی ہم ہیں حاجت روا، ہم تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تو میرے پاس بھی بعض لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی حساب کرو۔ میں کہتا ہوں اگر میں مشکل کشا ہوں تو سب سے پہلے مجھ پہ جو قرضہ ہے میں وہ ادا کروں۔ اپنی مشکل میں ادا نہیں ہٹا سکتا، کسی کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ خود اپنی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو خود پھنسے ہوئے وہ کیسے آپ کے مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہو۔ دوسرا، ہر کام سنت کے مطابق ہو، بدعات کا کوئی بیچ میں شائبہ نہ ہو، پوچھ پوچھ کے کریں، بھائی کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ ہاں جی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دین نہیں، دین اللہ کے کلام میں ہے یا نبی کے صحیح فرمان میں، اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ تو بھائی جو صحیح جانتا ہے اس سے پوچھ پوچھ کے۔ فرمایا کہ معتکف یہ تقوی کے لیے آیا ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو رہا ہے، نافرمانیوں سے یہ روک رہا ہے، سمجھے کہ واقعی میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ اور اگر اسی طرح گپے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نظام چل رہا ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، یہ اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ کھانوں میں بھی خیال برتا جائے، یہ نہ کہ اتنا معتکف کھا لے کہ بار بار اس کو لیٹرین کے چکر لگانے پڑ جائیں، بھائی بیت الخلا طریقے سے کھائے۔ مسجد کا احترام لازمی ہے، کہیں ہم سے مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ اعتکاف کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو شب قدر عطا کر دے گا۔ اور جس کو شب قدر عطا ہو گئی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، میں نے بتایا 84 سال 4 مہینے، پتہ نہیں اتنی عمر ہے یا نہیں، یہ سارا عبادت میں اللہ پاک لکھ دے گا۔ تو کتنی برکتیں ہیں۔ تو اگر کسی کو اعتکاف کی توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم وہ عشرہ، یہ جو عشرہ آیا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہاں بھائی یہ بڑا عظمت والا ہے، نہ جانے مجھے آپ کو پھر اس طرح کا موقع ملے یا نہ ملے۔ کتنے ہمارے ساتھی پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، صف میں نمازیں پڑھ رہے تھے، آج نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی نہ ہوں، آپ میں سے بھی کوئی نہ ہو۔ اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ 10 دن اپنی زندگی کے قیمتی بنا لیں۔ یہ نہیں کہ پہلے عشرہ ہم نے کھانے پینے خرید و فروخت میں لگا دیا، دوسرا عشرہ کیا کیا مشروبات میں لگا دیا، تیسرا عشرہ کپڑے اور یہ خرید و فروخت میں لگا دیا۔ بھائی یہ مہینہ اس چیزوں کا نہیں، یہ مہینہ ہے اپنی بخشش کروانے کا، جہنم سے اپنے کو خلاص کرنے کا، جنت میں داخل ہونے کے لیے محنت کرنے کا مہینہ اور عشرہ ہے۔ تو سارے پکا ارادہ کر لو، انشاءاللہ یہ آخری عشرہ ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ ہم نے پابندی سے نمازیں پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، ہم نے پابندی سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ کے در پہ ہم نے آ کے پڑھ جانا ہے اور اللہ کو راضی کر کے ہم نے چھوڑنا ہے۔ سب کا ارادہ ہے نا؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔